سالم بن ابی جعد نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مکے کی جانب سے مدینے آئے تو میرا اونٹ بیمار ہو گیا، اور انہوں نے ان سے مکمل قصے سمیت حدیث بیان کی۔ اس میں ہے پھر آپ نے مجھ سے فرمایا مجھے اپنا یہ اونٹ فروخت کر دو۔ میں نے کہا نہیں، بلکہ وہ ویسے ہی آپ کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ مجھے فروخت کر دو۔ میں نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول، وہ آپ ہی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اسے میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ میں نے کہا ایک آدمی کا میرے ذمے سونے کا ایک اوقیہ یعنی تقریباً 29 گرام ہے، اس کے عوض یہ آپ کا ہوا۔ آپ نے فرمایا میں نے لے لیا، تم اس پر مدینے تک پہنچ جاؤ۔ کہا جب میں مدینے پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا انہیں ایک اوقیہ سونا اور کچھ زیادہ بھی دو۔ کہا انہوں نے مجھے ایک اوقیہ سونا دیا اور ایک قیراط زائد دیا۔ کہا میں نے دل میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زائد عطیہ مجھ سے کبھی الگ نہ ہوگا۔ کہا تو وہ میری تھیلی میں رہا حتیٰ کہ حرہ کی جنگ کے دن اہل شام نے اسے مجھ سے چھین لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4101۔ ابو نضرہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا ایک سفر میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، میرا اونٹ پیچھے رہ گیا اور پوری حدیث بیان کی، اور اس میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچوکا لگایا، پھر مجھ سے فرمایا اللہ کا نام لے کر سوار ہو جاؤ، اور یہ اضافہ بھی کیا، کہا آپ مسلسل مجھے زیادہ کی پیشکش کرتے اور فرماتے رہے اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4102۔ ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور میرا اونٹ تھک چکا تھا تو آپ نے اسے کچوکا لگایا، وہ اچھل پڑا۔ اس کے بعد میں اس کی لگام کھینچتا تاکہ آپ کی بات سنوں، لیکن میں اس پر قابو نہ پا رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ملے تو فرمایا یہ مجھے بیچ دو۔ میں نے وہ اونٹ آپ کو 5 اوقیہ چاندی جو 1 اوقیہ سونے کے برابر تھی اس کے بدلے فروخت کر دیا۔ میں نے کہا اس شرط پر کہ مدینے تک اس کی پیٹھ پر سواری میرے لیے ہوگی۔ آپ نے فرمایا مدینے تک اس کی پیٹھ پر سواری تمہاری ہوگی۔ کہا جب میں مدینے پہنچا اس اونٹ کو آپ کے پاس لایا تو آپ نے مجھے 1 اوقیہ یعنی طے شدہ قیمت کا 1/4 حصہ زائد دیا، پھر آپ نے مجھے اونٹ بھی ہبہ کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4103۔ ابو متوکل ناجی نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کیا، میرا خیال ہے کہ انہوں نے جنگی سفر کہا اور حدیث بیان کی اور اس میں یہ اضافہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر کیا تم نے پوری قیمت لے لی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیمت بھی تمہاری، اونٹ بھی تمہارا، پھر فرمایا قیمت بھی تمہاری، اونٹ بھی تمہارا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4104۔ معاذ عنبری نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ نے محارب سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 2 اوقیہ اور 1 یا 2 درہموں میں اونٹ خریدا۔ جب آپ سرار کے مقام پر آئے تو آپ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، وہ ذبح کی گئی، لوگوں نے اسے کھایا۔ جب آپ مدینے تشریف لائے تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں مسجد آؤں اور 2 رکعتیں پڑھوں۔ آپ نے میرے لیے اونٹ کی قیمت کے برابر سونے یا چاندی کا وزن کیا اور میرے لیے پلڑا جھکا دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4105۔ خالد بن حارث نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے محارب نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی قصہ بیان کیا، مگر انہوں نے کہا آپ نے مجھ سے اونٹ قیمتاً خرید لیا، جس کی انہوں یعنی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعیین بھی کی۔ اس روایت میں انہوں نے 2 اوقیہ 1 درہم اور 2 درہموں کا تذکرہ نہیں کیا اور کہا آپ نے گائے کا حکم دیا تو اسے ذبح کیا گیا، پھر آپ نے اس کا گوشت تقسیم کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4106۔ عطا نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا میں نے تمہارا اونٹ 4 دینار جو سونے کے 1 اوقیہ کے برابر ہے اس میں لیا
اور مدینے تک اس کی پیٹھ پر سواری کا حق تمہارا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4107۔ امام مالک بن انس نے زید بن اسلم سے، انہوں نے عطا بن یسار سے، اور انہوں نے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے بعد میں ادائیگی یعنی سلف کے عوض ایک نو عمر اونٹ لیا۔ آپ کے پاس زکوٰۃ کے اونٹ آئے تو آپ نے حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اس آدمی کو اس کے 9 عمر اونٹ کی ادائیگی کر دیں۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ کر آپ کے پاس آئے اور عرض کی، میں نے تو آئے ہوئے ان اونٹوں میں 7ویں سال کا بہت اچھا اونٹ ہی پایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اسے وہی دے دو، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو ادا کرنے میں بہترین ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4108۔ محمد بن جعفر سے روایت ہے، میں نے زید بن اسلم سے سنا، انہوں نے کہا، ہمیں عطا بن یسار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 9 عمر اونٹ بعد کی ادائیگی پر لیا، اسی کے مانند، مگر انہوں نے کہا، اللہ کے بندوں میں سے بہترین وہ ہے جو ان میں سے ادائیگی میں بہترین ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4109۔ شعبہ نے ہمیں سلمہ بن کوہیل سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو سلمہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، ایک آدمی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق یعنی قرض تھا، اس نے آپ کے ساتھ سخت کلامی کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے اسے جواب دینے کا ارادہ کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا حق ہو وہ بات کرتا ہے، اور آپ نے انہیں فرمایا، اس کے لیے اس کے اونٹ کا ہم عمر اونٹ خریدو اور وہ اسے دے دو۔ انہوں نے عرض کی، ہمیں اس سے بہتر عمر کا اونٹ ہی ملتا ہے، تو آپ نے فرمایا، وہی خریدو اور اسے دے دو، بلا شبہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو ادائیگی میں بہترین ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4110۔ علی بن صالح نے سلمہ بن کوہیل سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 9 عمر اونٹ ادھار لیا تو آپ نے اس سے بہتر جوان اونٹ دیا اور فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو ادائیگی میں بہترین ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4111۔ سفیان نے ہمیں سلمہ بن کوہیل سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو سلمہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، ایک آدمی آیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ کا مطالبہ کر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا، اسے اس کے اونٹ سے بہتر عمر کا اونٹ دے دو، اور فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو ادائیگی میں بہتر ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4112۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ایک غلام آیا، اس نے ہجرت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی، جبکہ آپ کو پتہ نہیں چلا کہ وہ غلام ہے۔ اس کا آقا اسے لینے کے لیے آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، یہ مجھے فروخت کر دو۔ چنانچہ آپ نے 2 سیاہ غلاموں کے عوض اسے خرید لیا۔ پھر اس کے بعد آپ کسی سے بیعت نہ لیتے تھے، یہاں تک کہ پہلے پوچھ لیتے، کیا وہ غلام ہے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 4113۔ ابو معاویہ نے اعمش سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے اسود سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ادھار غلہ خریدا اور آپ نے اسے اپنی زرہ بطور رہن دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4114۔ عیسیٰ بن یونس نے ہمیں اعمش سے خبر دی، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے اسود سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے غلہ خریدا اور آپ نے لوہے کی زرہ اس کے ہاں گروی رکھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4115۔ عبد الواحد بن زیاد نے ہمیں اعمش سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، ہم نے ابراہیم نخعی کے پاس بیع سلم میں رہن کی بات کی تو انہوں نے کہا، ہمیں اسود بن یزید نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے آئندہ مقررہ وقت تک ادائیگی پر غلہ خریدا اور اپنی لوہے کی زرہ اس کے ہاں گروی رکھی۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 4116۔ حفص بن غیاث نے ہمیں اعمش سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابراہیم سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے اسود نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث بیان کی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مانند روایت کی اور انہوں نے لوہے کی زرہ کے الفاظ بیان نہیں کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4117۔ یحییٰ بن یحییٰ اور عمر ناقد نے ہمیں حدیث بیان کی، الفاظ یحییٰ کے ہیں۔ عمر نے کہا ہمیں حدیث بیان کی اور یحییٰ نے کہا ہمیں خبر دی۔ سفیان بن عیینہ نے ہمیں ابن ابی نجیح سے خبر دی، انہوں نے عبداللہ بن کثیر سے، انہوں نے ابو منہال سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے اور وہ لوگ پھلوں میں 1-2 سال تک کے لیے بیع سلف کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھجور میں بیع سلف کرے تو وہ معلوم ماپ اور معلوم وزن میں معلوم مدت تک کے لیے کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4118۔ عبد الوارث نے ہمیں ابن ابی نجیح سے حدیث بیان کی، کہا ہمیں عبداللہ بن کثیر نے ابو منہال سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے اور لوگ بیع سلف کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جو بیع سلف کرے وہ معین ماپ اور معین وزن کے بغیر نہ کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4119۔ یحییٰ بن یحییٰ، ابو بکر بن ابی شیبہ اور اسماعیل سالم سب نے سفیان بن عیینہ سے، انہوں نے ابن ابی نجیح سے اسی سند کے ساتھ عبد الوارث کی حدیث کی طرح روایت بیان کی اور انہوں نے بھی معین مدت تک کے الفاظ ذکر نہیں کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4120۔ وکیع اور عبد الرحمن بن مہدی دونوں نے سفیان ثوری سے، انہوں نے ابن ابی نجیح سے انہی کی سند کے ساتھ ابن عیینہ کی حدیث کی طرح روایت بیان کی اور انہوں نے اس میں معین مدت تک کے الفاظ بھی بیان کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4121۔ سلیمان بن بلال نے ہمیں یحییٰ بن سعید سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا سعید بن مسیب حدیث بیان کرتے تھے کہ حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ذخیرہ اندوزی کی وہ گنہگار ہے۔ سعید سے کہا گیا آپ خود کھانے کی بنیادی چیزوں کے سوا دوسری اشیاء میں ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں؟ سعید نے کہا حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ حدیث بیان کرتے تھے وہ بھی اس طرح کی ذخیرہ اندوزی کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4122۔ محمد بن اجلان نے محمد بن عمر بن عطا سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے، انہوں نے حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا گنہگار کے سوا کوئی اور شخص ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4123۔ عمر بن یحییٰ نے محمد بن عمر سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے اور انہوں نے بنو عدی بن کعب کے ایک فرد حضرت معمر بن ابی معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے یحییٰ سے سلیمان بن بلال کی روایت کردہ حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4124۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے قسم سامان کو فروغ دینے والی یعنی بعد ازاں نفع کو مٹانے والی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4125۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے بیع میں زیادہ قسمیں کھانے سے بچو کیونکہ وہ پہلے بیع کو فروغ دیتی ہے پھر نفع کو مٹا دیتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4126۔ ابو خیثمہ نے ہمیں ابو زبیر سے خبر دی اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا گھر میں یا باغ میں کوئی شریک ہو تو اسے حق نہیں کہ اسے بیچے یہاں تک کہ اپنے شریک کو بتائے، پھر اگر وہ راضی ہو تو اسے لے لے
اور اگر ناپسند کرے تو چھوڑ دے اور وہ دوسرے کو بیچ دیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4127۔ عبداللہ بن ادریس نے ہمیں حدیث بیان کی، ہمیں ابن جریج نے ابو زبیر سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مشترک جائیداد پر جو تقسیم نہ ہوئی ہو شفاعہ کا فیصلہ فرمایا، وہ گھر ہو یا باغ ہو، اس کے لیے یعنی جو اس کا شریک ملکیت ہے اسے بیچنا جائز نہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے شریک کو بتائے، اگر وہ شریک چاہے تو لے لے اور اگر چاہے تو چھوڑ دے۔ اگر اس نے اسے فروخت کر دیا اور اس شریک کو اطلاع نہ دی تو یہی اس کا زیادہ حقدار ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4128۔ ابن وہب نے ہمیں ابن جریج سے خبر دی کہ انہیں ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مشترک جائیداد زمین، گھر یا باغ میں شفاعہ ہے، یعنی کسی ایک شریک کے لیے اسے فروخت کرنا درست نہیں جب تک کہ وہ اپنے شریک کو پیشکش نہ کرے، وہ چاہے تو اسے لے لے یا چھوڑ دے، اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس کا شریک ہی اس کا زیادہ حقدار ہے جب تک کہ اسے بتا نہ دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4129۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تم میں سے کوئی اپنے ہمسائے کو اپنی دیوار میں لکڑی کاٹنے سے منع نہ کرے، کیونکہ یہ مروت کے خلاف ہے اور اپنا کوئی نقصان نہیں، بلکہ اگر ہمسایہ ادھر چھٹ ڈالے تو یہ دیوار کی حفاظت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے لوگوں سے میں دیکھتا ہوں تم اس حدیث سے دل چراتے ہو، قسم اللہ کی میں اس کو بیان کروں گا تم لوگوں میں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4130۔ سفیان بن عیینہ، یونس اور معمر سب نے زہری سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4131۔ عباس بن سہل بن سعد ساعدی نے حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے زمین کی ایک بارش بھی ظلم کرتے ہوئے کاٹ لی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے 7 زمینوں سے اس کا طوق بنا کر پہنائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4132۔ عمر بن محمد کے والد محمد بن زید نے حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ عروہ نے ان کے ساتھ گھر کے کسی حصے کے بارے میں جھگڑا کیا تو انہوں نے کہا اسے اور گھر کو چھوڑ دو، یعنی جو چاہے کرتی رہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ فرما رہے تھے جس نے حق کے بغیر ایک بالش زمین بھی حاصل کی، قیامت کے دن وہ 7 زمینوں تک اس کی گردن کا طوق بنا دی جائے گی۔ پھر اس کی ایذا رسانی سے تنگ آ کر انہوں نے دعا کی اے اللہ اگر یہ جھوٹی ہے تو اس کی آنکھوں کو اندھا کر دے اور اس کے گھر ہی میں اس کی قبر بنا دے۔ محمد بن زید نے کہا میں نے اس عورت کو دیکھا، وہ اندھی ہو گئی تھی، دیواریں ٹٹولتی پھرتی تھی اور کہتی تھی مجھے سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی بد دعا لگ گئی ہے۔ ایک مرتبہ وہ گھر میں چل رہی تھی، گھر میں کنویں کے پاس سے گزری تو اس میں گر گئی اور وہی کنواں اس کی قبر بن گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4133۔ حماد بن زید نے ہمیں ہشام بن عروہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ عروہ بنت اویس نے سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف دعویٰ کیا کہ انہوں نے اس کی کچھ زمین پر قبضہ کر لیا ہے، اور مروان بن حکم کے پاس مقدمہ لے کر گئی تو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا میں اس بات کے بعد بھی اس کی زمین کے کسی حصے پر قبضہ کر سکتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی؟ اس مروان نے کہا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جس نے عام یا کسی کی زمین میں سے ایک بالش بھی ظلم سے حاصل کی اسے 7 زمینوں تک کا طوق پہنایا جائے گا۔ تو مروان نے ان سے کہا اس کے بعد میں آپ سے کسی شہادت کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد انہوں یعنی سعید نے کہا اے اللہ اگر یہ جھوٹی ہے تو اس کی آنکھوں کو اندھا کر دے اور اسے اس کی زمین ہی میں ہلاک کر دے۔ عروہ نے کہا وہ اس وقت تک نہ مری یہاں تک کہ اس کی بینائی ختم ہو گئی۔ پھر ایک مرتبہ وہ اپنی زمین میں چل رہی تھی
کہ ایک گڑھے میں جا گری اور مر گئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4134۔ یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ نے ہمیں ہشام سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جس نے زمین میں سے ایک بارش بھی ظلم کرتے ہوئے حاصل کی، قیامت کے دن اسے 7 زمینوں سے طوق پہنایا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4135۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص حق کے بغیر زمین کی ایک بارش بھی حاصل نہیں کرتا مگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے 7 زمینوں تک کا طوق پہنائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4136۔ حرب بن شداد نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں یحییٰ بن ابی کثیر نے محمد بن ابراہیم سے حدیث بیان کی، انہیں ابو سلمہ نے حدیث بیان کی کہ ان کے اور ان کی قوم کے درمیان ایک زمین کے بارے میں جھگڑا تھا۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا ابو سلمہ زمین سے کنارہ کش ہو جاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے ایک بالش برابر زمین پر بھی ظلم سے قبضہ کیا اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4137۔ ابان نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں یحییٰ نے حدیث بیان کی کہ انہیں محمد بن ابراہیم نے حدیث بیان کی، انہیں ابو سلمہ نے حدیث بیان کی کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آگے اسی کی مانند بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4138۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا راستے کی پیمائش کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو اس راستے کی چوڑائی 7 ہاتھ رکھی جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4139۔ محمد بن جعفر غندر اور عبد الرحمن بن مہدی نے کہا ہمیں شعبہ نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، مگر غندر کی حدیث میں ہے جس نے بوجھ چھوڑا اس کی ذمہ داری میں نے لے لی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4162۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کافر کا وارث نہیں بنتا، نہ کافر مسلمان کا وارث بنتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4140۔ وہیب نے ہمیں ابن طاؤس سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقررہ حصے حقداروں کو دو اور جو بچ جائے وہ سب سے قریبی رشتہ رکھنے والے مرد کے لیے ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4141۔ روح بن قاسم نے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا مقررہ حصے ان کے حقداروں کو دو اور ان سے جو باقی بچے وہ سب سے قریبی مرد کا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4142۔ معمر نے ہمیں ابن طاؤس سے باقی ماندہ سابقہ سند سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کو اللہ کی کتاب کی روح سے مقررہ کردہ حصے والوں کے درمیان تقسیم کرو اور جو ان حصوں سے بچ جائے وہ سب سے قریبی مرد کے لیے ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4143۔ یحییٰ بن ایوب نے ابن طاؤس سے اسی سند کے ساتھ وہیب اور روح بن قاسم کی حدیث کے ہم معنی روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4144۔ سفیان بن عیینہ نے ہمیں محمد بن منقدر سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے سنا، انہوں نے کہا میں بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میری عیادت کے لیے پیدل چل کر تشریف لائے، مجھ پر غشی ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پھر اپنے وضو کا پانی مجھ پر ڈالا تو مجھے افاقہ ہو گیا۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول میں اپنے مال کے بارے میں کیسے فیصلہ کروں؟
یعنی اس کو ایسے ہی چھوڑ جاؤں یا وصیت کروں؟ وصیت کروں تو کتنے حصے میں؟ اس وقت حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد زندہ تھے، نہ اور کوئی بیٹا تھا۔ آپ نے مجھے جواب نہ دیا حتیٰ کہ وراثت کی آیت نازل ہوئی۔ وہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4145۔ ابن جریج نے ہمیں حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے ابن منقدر نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے خبر دی، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بنو سلمہ کے علاقے میں پیدل چل کر میری عیادت کی۔ آپ نے مجھے اس حالت میں پایا کہ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ آپ نے پانی منگوایا، وضو کیا، پھر اس میں سے مجھ پر چھینٹے مارے تو مجھے افاقہ ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول میں اپنے مال میں کیا کروں؟ تو یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیدی حکم دیتا ہے، مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4146۔ سفیان ثوری نے ہمیں حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے محمد بن منقدر سے سنا، انہوں نے کہا میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں بیمار تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عیادت کی۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے، وہ دونوں پیدل چل کر تشریف لائے۔ آپ نے مجھے اس حالت میں پایا کہ مجھ پر غشی طاری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پھر اپنے وضو کا بچا ہوا پانی مجھ پر ڈالا۔ میں ہوش میں آ گیا تو دیکھا سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول میں اپنے مال کے بارے میں کیا کروں؟ کہا آپ نے مجھے کوئی جواب نہ دیا یہاں تک کہ وراثت کی آیت نازل ہوئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4147۔ بحث نے ہمیں حدیث بیان کی، شعبہ نے ہمیں حدیث بیان کی، مجھے محمد بن منقدر نے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے جبکہ میں بیمار تھا اور بے ہوش تھا۔ آپ نے وضو کیا تو لوگوں نے آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی مجھ پر ڈالا، اس پر مجھے افاقہ ہوا تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول میرا وارث کلالہ بنے گا۔ اس وقت حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بہنیں ہی تھیں جو وارث بنتی تھیں۔ اس پر وراثت کی آیت نازل ہوئی۔ میں نے محمد بن منقدر سے پوچھا یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یہ والی آیت؟ انہوں نے کہا اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے سوال پر نازل کی گئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4148۔ نضر بن شمیل، ابو عامر عقدی اور وہب بن جریر سب نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ وہب بن جریر کی حدیث میں ہے تو آیت فرائض نازل ہوئی، اور ان میں سے کسی کی حدیث میں ابن منقدر سے شعبہ کے سوال کا تذکرہ نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4149۔ ہشام نے ہمیں حدیث بیان کی، ہمیں قتادہ نے سالم بن ابی جعد سے حدیث بیان کی، انہوں نے معدان بن ابی طلحہ سے روایت کی کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کے دن خطبہ دیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا، پھر کہا میں اپنے بعد کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑ رہا جو میرے ہاں کلالہ سے زیادہ اہم ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں اتنی مراجعت نہیں کی جتنی کلالہ کے بارے میں کی، اور آپ نے بھی مجھ سے کسی چیز کے بارے میں اتنی شدت اختیار نہیں فرمائی جتنی کلالہ کے بارے میں فرمائی، حتیٰ کہ آپ نے اپنی انگلی میرے سینے میں چبھوئی اور فرمایا اے عمر تمہیں موسم گرما میں نازل ہونے والی آیت کافی نہیں جو سورہ نساء کے آخر میں ہے، یعنی جس سے مسئلہ واضح ہو گیا ہے، اور میں یعنی عمر اگر زندہ رہا تو اس کے بارے میں ایسا واضح فیصلہ کروں گا جس کو دیکھتے ہوئے ایسا شخص بھی فیصلہ کر سکے گا جو قرآن پڑھتا اور سمجھتا ہے، اور وہ بھی جو قرآن نہیں پڑھتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4150۔ سعید بن ابی عروبہ اور شعبہ دونوں نے قتادہ سے اسی سند کے ساتھ اسی کے ہم معنی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4151۔ ابن ابی خالد نے ابو اسحاق سے اور انہوں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا قرآن کی آخری آیت جو نازل ہوئی یہ تھی
یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، وہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4152۔ شعبہ نے ہمیں ابو اسحاق سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے آخری آیت جو نازل کی گئی آیت کلالہ ہے، اور آخری سورت جو نازل کی گئی سورہ برات ہے، یعنی سورہ توبہ کا دوسرا نام سورہ برات ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4153۔ زکریا نے ہمیں ابو اسحاق کے واسطے سے حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ آخری سورت جو پوری نازل کی گئی سورہ توبہ ہے، اور آخری آیت جو نازل کی گئی آیت کلالہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4154۔ عمار بن رزیق نے ہمیں ابو اسحاق کے حوالے سے حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے مانند حدیث بیان کی، مگر انہوں نے کہا آخری سورت جو مکمل نازل کی گئی یعنی تامہ کے بجائے کاملہ کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4155۔ ابو سفر نے حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا آخری آیت جو اتاری گئی یستفتونک ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4156۔ یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی ایسے شخص کی میت لائی جاتی جس پر قرض ہوتا تو آپ پوچھتے کیا اس نے قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ اگر بتایا جاتا کہ اس نے قرض چکانے کے بقدر مال چھوڑا ہے تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیتے، ورنہ فرماتے اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو۔ جب اللہ نے آپ پر فتوحات کے دروازے کھولے تو آپ نے فرمایا میں مومنوں کے خود ان کی نسبت زیادہ قریب ہوں، تو جو شخص فوت ہو جائے اور اس پر قرض ہو اس کی ادائیگی میرے ذمے ہے، اور جو مال چھوڑ جائے وہ اس کے وارثوں کا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4157۔ عقیل ابن شہاب زہری کے بھتیجے اور ابن ابی ذئب نے سب نے زہری سے اسی سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4158۔ اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، روئے زمین پر کوئی مومن نہیں مگر میں سب لوگوں کی نسبت اس کے زیادہ قریب ہوں۔ تم میں سے جس نے بھی جو قرض یا اولاد چھوڑی یعنی جس کے ضائع ہونے کا ڈر ہے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں، اور جس نے مال چھوڑا وہ عصبہ یعنی قرابت دار جو کسی طرح بھی وارث بن سکتا ہو اس کا ہے، وہ جو بھی ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4159۔ حمام بن منبہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا یہ وہ احادیث ہیں جو ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ پھر انہوں نے چند احادیث بیان کی، ان میں سے یہ بھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کی کتاب کی روح سے میں مومنوں کے ان کی اپنی ذات سمیت سب لوگوں کی نسبت زیادہ قریب ہوں۔ تم میں سے جو قرض یا اولاد چھوڑ جائے تو مجھے بلانا، میں اس کا ولی ہوں، اور جو مال چھوڑ جائے تو اس کے مال کے معاملے میں ذوی الفروض کے حصے دینے کے بعد اس کے عصبہ یعنی قریب ترین مرد رشتہ دار کو ترجیح دی جائے، وہ جو بھی ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4160۔ معاذ عنبری نے ہمیں حدیث بیان کی، ہمیں شعبہ نے عدی سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے ابو حازم سے سنا، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جس نے مال چھوڑا وہ اس کے ورثاء کا ہے، اور جس نے بوجھ یعنی بے سہارا اولاد ہو یا قرض چھوڑا وہ ہمارے ذمے ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4161۔ محمد بن جعفر غندر اور عبد الرحمن بن مہدی نے کہا ہمیں شعبہ نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، مگر غندر کی حدیث میں ہے جس نے بوجھ چھوڑا اس کی ذمہ داری میں نے لے لی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4162۔ عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب نے ہمیں حدیث بیان کی، ہمیں مالک بن انس نے
زید بن اسلم سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے کسی کو ایک عمدہ گھوڑے پر سوار کیا، یعنی اسے دے دیا، تو اس کے نئے مالک نے اسے ضائع کر دیا، یعنی اس کی ٹھیک طرح سے خبر گیری نہ کی۔ میں نے خیال کیا کہ وہ اسے کم قیمت پر فروخت کر دے گا، چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، اسے مت خریدو اور نہ اپنا دیا ہوا صدقہ واپس لو، کیونکہ صدقہ واپس لینے والا ایسے کتے کی طرح ہے جو قے چاٹنے کے لیے اس کی طرف لوٹتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4163۔ عبد الرحمن بن مہدی نے ہمیں مالک بن انس سے اسی سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کی اور اضافہ کیا، اسے مت خریدو چاہے وہ اسے تم کو ایک ہی درہم میں دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4164۔ روح بن قاسم نے ہمیں زید بن اسلم سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں ایک گھوڑا سواری کے طور پر دیا، تو انہوں نے اسے اس کے مالک کے ہاں اس حال میں پایا کہ اس نے اسے ضائع کر دیا تھا اور وہ تنگ دست تھا، چنانچہ انہوں یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خریدنے کا ارادہ کیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا، اسے مت خریدو چاہے وہ تمہیں ایک درہم میں دیا جائے، صدقہ واپس لینے والے کی مثال اس کتے کی جیسی ہے جو اپنے قے میں لوٹ جاتا ہے، یعنی چاٹتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4165۔ سفیان نے زید بن اسلم سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی، البتہ مالک اور روح کی حدیث زیادہ مکمل اور زیادہ مفصل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4166۔ امام مالک نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی راہ میں ایک گھوڑا سواری کے طور پر دیا، پھر انہوں نے اسے اس حالت میں پایا کہ اس کو فروخت کیا جا رہا تھا، انہوں نے اسے خریدنے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے مت خریدو اور کبھی اپنا صدقہ واپس نہ لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4167۔ لیث بن سعد اور عبید اللہ دونوں نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مالک کی حدیث کی طرح روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4168۔ سالم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی راہ میں سواری کے لیے ایک گھوڑا دیا، پھر انہوں نے اسے دیکھا کہ فروخت کیا جا رہا ہے تو انہوں نے اس کو خریدنے کا ارادہ کر لیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر اپنا صدقہ واپس مت لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4169۔ عیسیٰ بن یونس نے ہمیں خبر دی، ہمیں اوزاعی نے ابو جعفر محمد بن علی سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابن مسیب سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو صدقہ واپس لیتا ہے اس کتے کی طرح ہے جو قے کرتا ہے، پھر اپنی قے کی طرف لوٹتا ہے اور کھاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4170۔ ابن مبارک نے ہمیں اوزاعی سے خبر دی، انہوں نے کہا، میں نے ابو جعفر محمد بن زین العابدین علی بن حسین رحمہم اللہ سے سنا، وہ اسی سند سے اسی طرح بیان کر رہے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4171۔ یحییٰ بن ابی کثیر نے ہمیں حدیث بیان کی، مجھے عبد الرحمن بن عمر نے حدیث بیان کی کہ انہیں فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند یعنی پڑپوتے محمد الباقر نے یہ حدیث اسی سند کے ساتھ انہی کی حدیث کی طرح بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4172۔ بکیر سے روایت ہے کہ انہوں نے سعید بن مسیب سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اس شخص کی مثال جو صدقہ کرتا ہے پھر اپنے صدقے کو واپس لے لیتا ہے اس کتے کی طرح ہے جو قے کرتا ہے
پھر اپنی قے کھاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4173۔ شعبہ نے ہمیں حدیث بیان کی، میں نے قتادہ سے سنا، وہ سعید بن مسیب سے حدیث بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، اپنے ہبہ کو واپس لینے والا اپنی قے کی طرف لوٹنے والے کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4174۔ سعید نے قتادہ سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4175۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا، اپنا ہبہ واپس لینے والا کتے کی طرح ہے جو قے کرتا ہے پھر اپنی قے کی طرف لوٹتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4176۔ امام مالک نے ابن شہاب سے اور انہوں نے حمید بن عبد الرحمن اور محمد بن نعمان بن بشیر سے روایت کی، وہ دونوں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا، ان کے والد انہیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، میں نے اپنے اس بیٹے کو غلام تحفے میں دیا ہے جو میرا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اپنے سب بچوں کو اس جیسا تحفہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے واپس لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4177۔ ابراہیم بن سعد نے ہمیں ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے حمید بن عبد الرحمن اور محمد بن نعمان سے اور انہوں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا، میرے والد مجھے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام تحفے میں دیا ہے۔ تو آپ نے پوچھا، کیا تم نے اپنے سب بیٹوں کو ایسا تحفہ دیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، اسے واپس لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4178۔ ابن عیینہ، لیث بن سعد، یونس اور معمر سب نے زہری سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، البتہ یونس اور معمر کی حدیث میں تمام بیٹوں کو کے الفاظ ہیں، اور لیث اور ابن عیینہ کی حدیث میں تمام اولاد کو ہے، اور محمد بن نعمان اور حمید بن عبد الرحمن سے روایت کردہ لیث کی روایت یوں ہے کہ حضرت بشیر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے نعمان رضی اللہ عنہ کو لے کر آئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4179۔ عروہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہمیں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، ان کے والد نے انہیں ایک غلام دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، یہ کیسا غلام ہے؟ انہوں نے کہا، یہ میرے والد نے مجھے دیا ہے۔ پھر آپ نے نعمان رضی اللہ عنہ کے والد سے پوچھا، تم نے اس کے تمام بھائیوں کو بھی اسی طرح عطیہ دیا ہے جیسے اس کو دیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، اسے واپس لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4180۔ حسین نے شعبی سے، انہوں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، میرے والد نے اپنے مال میں سے مجھے ہبہ کیا، یعنی یہاں صدقہ ہبہ کے معنی میں ہے۔ تو میری والدہ عمرہ بنت رواحہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میں راضی نہیں ہوں گی یہاں تک کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لو۔ میرے والد مجھے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تاکہ آپ کو مجھ پر کیے گئے صدقہ یعنی ہبہ پر گواہ بنائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم نے یہ سلوک اپنے تمام بچوں کے ساتھ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب اللہ سے ڈرو اور اپنے بچوں کے مابین عدل کرو۔ چنانچہ میرے والد واپس آئے اور وہ صدقہ یعنی ہبہ واپس لے لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4181۔ ابو حیان تیمی نے ہمیں شعبی سے حدیث بیان کی، مجھے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما نے حدیث بیان کی کہ ان کی والدہ عمرہ بنت رواحہ نے ان کے والد سے ان کے مال میں سے اپنے بیٹے کے لیے باغ یا زمین وغیرہ کچھ ہبہ کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ ان کے مال میں سے اپنے بیٹے کے لیے باغ یا زمین وغیرہ کچھ ہبہ کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے اسے 1 سال تک التوا میں رکھا، پھر انہیں اس کا خیال آیا تو انہوں یعنی والدہ نے کہا، میں راضی نہیں ہوں گی
یہاں تک کہ تم اس پر جو تم نے میرے بیٹے کے لیے ہبہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لو۔ اس پر میرے والد نے میرا ہاتھ تھاما، میں ان دنوں بچہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، اس کی والدہ بنت رواحہ کو یہ پسند ہے کہ میں آپ کو اس چیز پر گواہ بناؤں جو میں نے اس کے بیٹے کو دی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بشیر، کیا اس کے سوا بھی تمہارے بچے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ نے پوچھا، کیا ان سب میں سے ہر ایک کو تم نے اسی طرح ہبہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر مجھے گواہ نہ بناؤ، میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4182۔ اسماعیل نے ہمیں شعبی سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کے سوا بھی تمہارے بیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا ان سب کو بھی تم نے اس جیسا عطیہ دیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، تو میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4183۔ عاصم احول نے شعبی سے اور انہوں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد سے فرمایا، مجھے ظلم پر گواہ مت بناؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4184۔ داود بن ابی ہند نے شعبی سے اور انہوں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا، میرے والد مجھے اٹھائے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، گواہ رہیں کہ میں نے نعمان کو اپنے مال میں سے اتنا اتنا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم نے اپنے سب بیٹوں کو اسی جیسا عطیہ دیا ہے جیسا تم نے نعمان کو دیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، اس پر میرے سوا کسی اور کو گواہ بناؤ۔ پھر فرمایا، کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ سب تمہارے ساتھ نیکی یعنی حسن سلوک کرنے میں برابر ہوں؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، تو پھر تم بھی ایسا نہ کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4185۔ ابن عون نے ہمیں شعبی سے، انہوں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، میرے والد نے مجھے ایک تحفہ دیا، پھر مجھے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ کو گواہ بنائے۔ آپ نے پوچھا، کیا تم نے اپنے سب بچوں کو یہ اسی طرح کا تحفہ دیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں۔ آپ نے پوچھا، کیا تم ان سب سے اسی طرح کا نیک سلوک نہیں چاہتے جس طرح اس بیٹے سے چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا، کیونکہ اس عمل کی بنا پر پہلے تمہاری طرف سے اور پھر جواباً ان کی طرف سے ظلم کا ارتکاب ہوگا۔ ابن عون نے کہا، میں نے یہ حدیث محمد بن سیرین کو سنائی تو انہوں نے کہا، مجھے بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا، اپنے بیٹوں کے درمیان یکسانیت روا رکھو، یعنی لفظی معنی ہے تقریباً ایک جیسا سلوک، یعنی ان کو اس بات کا عادی بناؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4186۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، حضرت بشیر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے کہا، میرے بیٹے کو اپنا غلام ہبہ کر دو اور میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤ۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، فلاں کی بیٹی نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے کہ میں اس کے بیٹے کو اپنا غلام ہبہ کر دوں، اور اس نے کہا ہے میرے لیے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤ۔ تو آپ نے پوچھا، کیا اس کے اور بھائی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ نے پوچھا، کیا ان سب کو بھی تم نے اسی طرح عطیہ دیا ہے جس طرح اسے عطیہ دیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ درست نہیں، اور میں صرف حق پر گواہ بنتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4187۔ امام مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو عمر بھر کے لیے دی جانے والی چیز اس کے اور اس کی اولاد کے لیے دی گئی تو وہ اسی کی ہے جسے دی گئی، وہ شخص کو واپس نہیں ملے گی جس نے دی تھی، کیونکہ اس نے ایسا عطیہ دیا ہے جس میں وراثت جاری ہو گئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4188۔ لیث نے ہمیں ابن شہاب سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو سلمہ سے،
اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس نے کسی شخص کو عمر بھر کے لیے عطیہ دیا کہ وہ اس کا اور اس کی اولاد کا ہے تو اس کی اس بات نے اس چیز میں اس کے حق کو ختم کر دیا اور وہ اسی کے ہے جسے عمر بھر کے لیے دی گئی اور اس کی اولاد کی۔ مگر یحییٰ نے اپنی حدیث کے آغاز میں کہا جس شخص کے عمر بھر کے لیے عطیہ دیا گیا تو وہ اسی کا اور اس کی اولاد کا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4189۔ ابن جریج نے ہمیں خبر دی مجھے ابن شہاب نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن کی حدیث کی روح سے عمرہ اور اس کے طریقے کے بارے میں بتایا کہ انہیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے کسی دوسرے شخص کو عمر بھر کے لیے تحفہ دیا کہ وہ اس کا اور اس کی اولاد کا ہے اور کہا میں نے تمہیں اور تمہاری اولاد کو دیا جب تک تم میں سے کوئی زندہ ہے تو وہ اسی کا ہے جسے دیا گیا ہے اور وہ اس کے پہلے مالک کو واپس نہیں ہوگا کیونکہ اس نے ایسا عطیہ دیا ہے جس میں وراثت جاری ہو گئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4190۔ معمر نے ہمیں زہری رحمہ اللہ سے خبر دی انہوں نے ابو سلمہ سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا وہ عمرہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا یہ ہے کہ آدمی کہے یہ تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے ہے البتہ جب وہ کہے یہ تمہارے لیے ہے جب تک تم زندہ ہو تو وہ اس کے مالک کو واپس مل جائے گی۔ معمر نے کہا امام زہری رحمت اللہ علیہ اسی کے مطابق فتویٰ دیتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4191۔ ابن ابی ذئب نے ابن شہاب سے انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فیصلہ کیا جسے عمر بھر کے لیے یہ کہہ کر عطیہ دیا گیا کہ وہ اس کا اور اس کی اولاد کا ہے تو وہ حتمی طور پر اسی کا ہوگا۔ اس صورت میں دینے والے کے لیے کوئی شرط لگانا اور استثناء کرنا جائز نہیں۔ ابو سلمہ نے کہا کیونکہ اس نے ایسا عطیہ دیا ہے جس میں وراثت جاری ہو چکی ہے تو وراثت نے اس کی شرط کو ختم کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4192۔ خالد بن حارث نے ہمیں حدیث بیان کی ہمیں ہشام نے یحییٰ بن ابی کثیر سے حدیث بیان کی ہمیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ اسی کا ہے جسے ہبہ کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4193۔ معاذ بن ہشام نے ہمیں حدیث بیان کی مجھے میرے والد نے یحییٰ بن ابی کثیر سے حدیث بیان کی ہمیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کے مانند۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4194۔ احمد بن یونس نے ہمیں حدیث بیان کی ہمیں زہیر نے حدیث بیان کی ہمیں ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنائی وہ اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر رہے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4195۔ یحییٰ بن یحییٰ نے ہمیں حدیث بیان کی الفاظ انہی کے ہیں ہمیں ابو خیثمہ نے ابو زبیر سے خبر دی انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اموال اپنے پاس رو کے رکھو اور انہیں خراب نہ کرو کیونکہ جس نے بطور عمرہ کوئی چیز دی تو وہ اسی کی ہے جسے دی گئی ہے وہ زندہ ہو یا مردہ اور اس کے وارثوں کی ہے یعنی جب اس کو اور اس کے وارثوں کو دی گئی یا غیر موقت دی گئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4196۔ حجاج بن ابو عثمان سفیان اور ایوب سب نے ابو زبیر سے انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ آگے ابو خیثمہ کی حدیث کے ہم معنی ہے۔ ایوب کی حدیث میں کچھ اضافہ ہے۔ انہوں نے کہا انصار نے مہاجرین کو عمر بھر کے لیے دینا شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اموال اپنے پاس رکھو۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 4197۔ ابن جریج نے ہمیں خبر دی، مجھے ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی، انہوں نے کہا مدینے میں ایک عورت نے اپنے بیٹے کو اپنا باغ بطور عمرہ دیا، پھر وہ فوت ہو گیا اور اس کے بعد وہ بھی فوت ہو گئی۔ اس لڑکے نے اولاد چھوڑی اور اس کے بھائی بھی تھے جو بطور عمرہ دینے والی عورت کے بیٹے تھے۔ تو بطور عمرہ دینے والی عورت کی اولاد نے کہا باغ ہمیں واپس مل گیا، اور جسے بطور عمرہ ہبہ کیا گیا تھا اس کے بیٹوں نے کہا زندگی اور موت دونوں صورتوں میں وہ ہمارے باپ ہی کا ہے۔ چنانچہ وہ حضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام طارق کے پاس جو عبد الملک بن مروان کی طرف سے مدینے کا گورنر تھا جھگڑا لے کر گئے۔ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو انہوں نے عمرہ کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر گواہی دی کہ وہ اس کے موجودہ مالک کا ہے۔ طارق نے اسی کے مطابق فیصلہ کیا۔ پھر انہوں نے عبد الملک کی طرف لکھا اور انہیں اس واقعے کی اطلاع دی اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی کے بارے میں بتایا تو عبد الملک نے کہا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا، تو طارق نے اس حکم کو نافذ کر دیا۔ چنانچہ وہ باغ آج تک اسی کے بیٹوں کے پاس ہے جسے بطور عمرہ دیا گیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4198۔ سلیمان بن یسار سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کردہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی بنا پر طارق نے عمرہ کا فیصلہ وارث کے حق میں کیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4199۔ شعبہ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا میں نے قتادہ سے سنا، وہ عطا کے واسطے سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا عمرہ جائز ہے، یعنی یہ عطیہ درست ہے اور آگے چلتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4200۔